تیزا کر کے، ایسا نہیں ہوگا. تمہیں تو ساری عمر پڑھنا ہے، ساری عمر والدین کو بخشنا ہے. بس ایک دفعہ قرآن پڑھو گے پھر نہیں بخشو گے والدین کو، ساری عمر پڑھیں گے. تو روز پڑھو. تو ایسی جاتی کہ روز پڑھتے ہیں یا پورا ختم ہو پڑھیں. تو فرمائے جیسے مرضی کہ پورا آدھا پڑھ لیا، پونا پڑھ لیا بس. تو ہماری جو ذمہ داری ہے وہ بس یہی ہے. بڑی بڑی ڈیوٹیاں تو قرآن نے لگائی نہیں. حضرت نے جیسے کہا اتنا آسان کر دیا کہ تہجد پڑھنی اٹھ بھی عشاء کے بعد معمول بنا لو، اس کے بعد آنکھ کھل جائے دعا کر لو، اس وقت والدین کے لیے کچھ پڑھ کے پہنچ دو، فجر میں اٹھو عشاء تک بیٹھ کے پڑھ لو. آج جیسے میں نے بتایا کہ وہاں بیت المکرمہ نکاح میں گئے تھے، سکر بھی تھا، دعوت دوبر کا. تو یہ خلاصے بیان کر رہے ہیں کہ ہماری سمجھ میں آ جائے. جب ہم اللہ والوں کے پاس اٹھے تو ہلکے پھلکے ہو کے اٹھتے ہیں اور ایک پہاڑ سے لے کے جاتے ہیں پریشانی میں. اور وہ ایسا چند جملوں میں ایسی خلاصہ بیان کر دیتے ہیں جیسے لگتا ہے کچھ بات ہی نہیں تھی. ہم جس کو ایک اپنے دماغ میں ایک ہجوم تھا، ہمارے ایک بوجھ تھا، ابھی تو ہم نے ان سے حضرت سے پوچھا ہی نہیں تھا. بات میں اس بیان میں حضرت نے سب کچھ خلاصہ بیان کر دیا. وہ بوجھ اتار کے رکھ دیا کہ جس کی ہم ان کے پاس بیٹھتے تھے گھنٹوں بیٹھ کے بھی ہمارے وہ خیالات دور نہ ہوتے. تو حضرت کی باتوں سے ہلکے پھلکے ہو گئے. کتنے ہی لوگ حضرت دادا کی ایسی مجالس میں آتے تھے کہ حضرت سے خطوط میں پوچھیں گے یا تنہائی میں باتیں کریں گے، کوئی ایسی اپنے مسائل بیان کریں گے. وہ تو اس بیان میں اور صاحب نے کہا کہ وہ ایسا رہا کہ حضرت کی دل کی بات پڑھ لیتے. تو آج جو میں باتیں ذہن میں لے کر آیا تھا وہ سب حضرت نے اس کے جوابات دے دیے اور ہلکے پھلکے میں ہو کے گھر چلے گیا. وہ تو اس وقت تو کہنا ہے میڈیکل سے طالب علم تھا میں، اور میں تو یہ سوالات تھے، یہ ذہن میں تھے، یہ باتیں تھیں، یہ باتیں تھیں. تو حضرت نے جمعے کی مجلس تھی اور اس جمعے کی مجلس میں وہ باتیں کریں اور اتنے عام پہ اہم بات ہوتی کیونکہ لوگوں سے خطاب مخاطب ہے نا. وہ کہتے بھی تھے بھائی مجھے تو کچھ نہیں آتا، ہم نے تو اپنے حضرت سے باتیں سنی تھی جو آپ لوگ سنا رہے ہیں. اور آنے والا کہہ رہے ہیں ہمارے، ہر آنے والا کہہ رہے ہیں یہ بات تو میرے دل کے مطابق ہے کہ میرے یہ بات میرے اشکال تھے، بات میری ذہن میں تھی. تو آتے رہیں گے، مسائل حل ہوتے رہیں گے، سنتے رہیں گے اور آگے بڑھتے رہیں گے. تو یہ بات پوری ہو جائے کہ شریعت کا خلاصہ جب شروع میں پڑھا ہے تو دیتے ہیں کہ شریعت کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی حال میں بھی پریشان نہ ہو بلکہ راحت صحیح رہو. تو حد آگے فرما رہے ہیں کہ غم میں بھی اور خوشی میں بھی، کیونکہ شریعت غم کو ہلکا کرنے کا طریقہ بتاتی ہے اللہ، اور راحت کے متعلق ایسے امور کی تعلیم دیتی ہے جس سے اسباب راحت میں ترقی ہو اور ترقی بھی ہو. ایسا نہیں کہ بس وہیں رکے ہوئے ہو، دن بدن ترقی بھی اس میں ہو رہی ہے. اور وہ بزرگان دریا بن رہے ہیں، سیڑھی چڑھا رہے ہیں، کتنی منازل طے کر رہے تھے. تو اسی لیے جب دادا نے علاج بہت سے ہو رہے تھے حضرت کی علمت کہ بھائی ہم نے تو تمہارا صرف نوک پلک درست کر کے کہاں سے کہاں پہنچا دیا. تو سالوں کی خدمت میں جاتے رہے، سنتے رہے اور مقام طے کرا دیا. اللہ، کوئی ایسی بات نہیں رہے گی کہ نہ بتا دی ہو. کئی سو سال تو دنیا سے گئے بھی ہو گئے، تو ان کے بعد آنے والے ان کے خلفاء نے پھر وہ کام شروع کیا. تو ان کے بعد آنے والی صدی ان سے مستفید ہوئی، اس کے بعد اب تو چلتا رہے، قیامت تک چلتا رہے گا. تو اپنے جو بوجھ لیے بیٹھے ہیں وہ بوجھ کو کہیں تو ہلکا کریں گے. تو اسی لیے آپ دیکھیں جو ہم دنیا میں کہا جاتا ہے کہ غم غلط کرنے کے کتنے طریقے ہیں، اور ایک طریقہ اختیار کر لیں سنت کا تو ان ہزاروں طریقے جس پہ جو رائج ہیں ان سے بچ جائیں گے، ان سے چھٹکارا ہی مل جائے گا. تو کیوں رہے اتنا آسان ہے کہ قرآن سے جا کے وہ نسخے لے لیں ہم. اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ نسخے لے لیں اور اس پہ عمل کسی نے کیا ہو اور وہ ہلکا پھلکا نہ ہو گیا. زندگی میں کتنے معاملات ہیں، ایک دو ہیں. یعنی اس کو اتنا بوجھ تھا کہ دادا کے دواخانے میں آئے کہ میں ابھی کہ ہماری بہت تمنا ہے کہ ہم حج پہ جائیں، عمرے پہ جائیں. تو ان کو ایسی یعنی وہ اتنا بوجھ ہے کئی سالوں سے جس کی انتہا نہیں. اور ہم
ساری تدبیریں بھی کرتے ہیں. لیکن اس نشست میں انہوں نے ایسی باتیں بتائیں تو خود بتایا انہوں نے والد صاحب کو دواخانے میں آگے کہ اب یعنی اتنا سہل کر دیا اس بات کو کہ وہ بوجھ ابھی گئے بھی نہیں, وہ بوجھ اتر گیا, اور جب موقع ہو چلے بھی گئے. تو یہ کب ملے گا اور کہاں سے ملے گا یہ نسخے, کہ اسی لیے فرمانے غم میں بھی غم تمہارا ہلکا کرنے کا طریقہ شریعت بتا دی ہے. کوئی پروفیسر, کوئی کالج, یونیورسٹی یعنی پی ایچ ڈی بھی کر لیں گے, وہ سند بھی مل جائے گی, لیکن یہ چیزیں کوئی نہیں بتائے گا, کیونکہ وہاں بتائی نہیں جا رہی. وہاں تو بس دنیا کی ترقی کی باتیں ہو رہی ہیں. یہ ترقی تو دوران چاہ رہے ہیں کہ تمہیں ولایت کے درجے تک پہنچا دیں, کہ اللہ کا دوست بنا دیں. تو اللہ کا دوست کیسے بنے گا؟ تو حضرت وہ بات ہے کہ دوست کا دوست بھی دوست ہوتا ہے. تو اللہ والے دوستی کر چکے ہیں پہلے سے اللہ سے, تو کیوں نہ اللہ والوں سے دوستی کر لی جائے. تو ہم بھی دوست کے دوست ہو جائیں گے, تو وہ اللہ سے ہمیں بتا دیں گے. تو آسان اور سہل طریقہ بتانے کے لیے اور اس پہ عمل کرنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے. کہیں پہنچنے کے لیے بے شمار راستے ہو سکتے ہیں, اگر اس کا انتخاب کیا جائے. ہمیں معلوم نہیں, ایک اسلام آباد جا رہے ہیں تو 5-6 راستے ہیں, ہمیں نہیں معلوم کہ کون سے آسان ہے اور کون سا سہل ہے. تو کیوں نہ میں آپ سے پوچھ لوں, اگر آپ ہو کر آئے اور آپ کو علم میں بھی ہے, آپ نے اپنے بڑوں سے سن رکھا تھا, تو وہ راستے ہم اختیار کر لیں. دشوار راستے پہ چل پڑے. آج سے چند سال پہلے ملتان کے پاس ہمارے ایک بزرگ بہاڑی مولانا ظفر قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت نے بلایا. راستہ معلوم تھا, جیسے جیسے قریب پہنچ رہے تھے رات کا وقت ہو گیا, یہاں سے دن میں نکلے, راستہ بھٹک گئے. تو بھائی زبیر صاحب ہم وہاں جب ہمیں پہنچنا تھا 10 بجے, تو صبح 4 بجے پہنچے. حضرت انتظار کر سو گئے, اپنے بچوں سے کہا کہ ابھی ڈاکٹر صاحب یہ اپنے دوستوں کے ساتھ آ رہے ہیں, تو کھانا کھلا دینا گرم کر کے, میں تو سونے جا رہا ہوں. صرف راستہ بھٹک گئے. جب دنیا کے معاملات میں سے راستہ بھٹک گئے, اور خدا نخواستہ دین کے معاملے میں بھٹک گئے, تو کیا معاملہ ہوگا. یہ ذرا سا بھی خوف ہمارے دلوں میں آ جائے تو وہ خوف بڑھتے بڑھتے بہت بڑا ہو جائے گا. تو اس کو ہمارے ذہن میں صرف ایک ہی راستہ رہ جائے گا کہ بزرگوں کے ساتھ بیٹھ جائیں اور وہ صحیح راستے پہ ہمیں ڈال دیں. اور خدا نخواستہ بھٹک گئے تو انجام کے اعتبار سے کتنا خسارہ ہوگا. ہم ایک دوسرے سے کہتے ہیں بھائی تمہیں بھول نہیں جانا, یہ حافظ بیٹھے ہیں محمد, کہ تم حافظ ہو, تم ہمیں یاد رکھنا. حضرت بیٹھے, فیصل بیٹھے, ہمیں بھول نہ جانا, تو ہمیں بھی ساتھ لے کے چلنا. تو یہ کب ہوگا؟ جب ہم ان سے ملتے رہیں گے تب ہوگا نا بھائی. جب ہم ملیں گے نہیں اللہ والوں سے, ہم ان سے دور رہیں گے, ہم خائف رہیں گے کہ پتہ نہیں اللہ والوں کے پاس جائیں گے, نہ جانے وہ ہمیں کیا بتا دیں. جب ان کے پاس پہنچے تو پتہ چلا کیا بتا رہے ہیں, وہ تو اور ہلکا پھلکا کر رہے ہیں. وہ تو سارے بوجھ غم عین شریعت کے مطابق وہ اس کے بتا رہے ہیں کہ آؤ تمہارا ہم ہلکا کر دیں. تم کیا لیے گھوم رہے دنیا کا غم. دنیا میں تو بہت سارے غم ہیں, اسی لیے کہا گیا کہ قید خانہ ہے. حضرت یہی مفہوم ہے. تو فرمائے دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. اب قید خانے میں کافر کی جنت ہے. اب ہم مقابلہ کس سے کر رہے ہیں؟ کافر سے. تو ذہن کیسے تیار ہوگا؟ نعوذ باللہ کافرانہ. اور جہاں سیدھا سیدھا بتا دے کہ مومن کے لیے تو قید خانہ ہے, اور قید خانے میں کیسے تنگی سے رہ جاتا ہے, بہت راحت سکون آرام نہیں ہوتا. تو آنے والی زندگی کے لیے جو بزرگوں نے سہل کر دی عین سنت مطابق, تمہارے غم بھی ہلکے کر دیں گے, تمہیں صحیح راستہ بھی بتا دیں گے, تمہارے غم بھی ہلکے کر دیں گے. تو ان کے پاس بیٹھ جاؤ, وہ تمہیں ایسا سہل راستہ بتا دیں گے کہ اس پہ چلو گے تو کم وقت میں وہاں تک پہنچ جاؤ گے تو پرسوں کہیں نہیں پہنچ پاؤ گے. اللہ